السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی واجعل لي وزيرا من اہلی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ سب کو دل کی گہرائیوں سے ویلکم کرتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اہلا و سہلا و مرحبا، یا رب بنا دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ۔ الحمدللہ ہم سب کے جمع ہونے کا ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نعمت ہدایت سے فیضیاب کرے۔ اللہ کی ہم رضا حاصل کرنے، اس کی خوشنودی پانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے ہم اکٹھا ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ہر عمل کو اخلاص والا عمل بنا دے اور ہمارے ٹائم میں برکت، ہمارے عملوں میں قبولیت عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس محفل کو اس نیت کے ساتھ ہم آغاز کرتے ہیں کہ اس محفل کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے، توفیق ہدایت دے دے، ہماری زندگیاں بدل جائیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الفاتحہ بہت اہم اور فضیلت والی سورت ہے۔ اس کی افادیت اس حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن جبرائیل امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنے اوپر ایک زوردار آواز سنی اور انہوں نے اپنا سر اٹھایا، پھر فرمایا یہ آسمان کا وہ دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ پھر فرمایا یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے زمین پر کبھی نازل نہیں ہوا۔ پھر اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، دو نوروں کی پھر خوشخبری دی اور کہا یہ دو نور آپ کو دیے جاتے ہیں، آپ سے پہلے کبھی کسی نبی کو نہیں دیے گئے تھے، ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی ان دونوں میں سے کوئی کلمہ تلاوت کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب کردہ چیز عطا ضرور کی جائے گی، اور اس کو صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور اسی طرح یہ سورت ایک دعا ہے جو بندوں کو سکھلائی گئی ہے کہ وہ اس انداز سے اللہ سے ہدایت طلب کیا کریں، اور باقی سارا قرآن اس دعا کا جواب ہے۔ اسی طرح ابو سعید بن معلہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ میں تجھے قرآن کی ایک ایسی صورت بتلاؤں گا جو قرآن کی سب صورتوں سے بڑھ کر ہے، اور وہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اور جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں کہ یہ وہ صورت ہے جس میں ایسی آیات نازل کی ہیں جو بار بار دہرائی جانے والی ہیں، جن کا ذکر بار بار ملتا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، تو بار بار دہرائی جانے والی یہ آیات ہیں سورۃ الفاتحہ۔ تو قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس میں اللہ کا پیغام ہے بندوں کے نام، تاکہ بندے جو ہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کو جان سکیں، اللہ کی رضا کو پا سکیں اور اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہدایت سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ قرآن انسان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جانے والی ہے، یہ دلوں کو اطمینان اور سکون عطا کرتی ہے، یہ انسان کو ڈپریشن اور انگزائٹی سے نکالتی ہے، یہ دنیا میں آنے کا مقصد ہمیں واضح کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ساری فضیلتیں جو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے سے انسان کو دینے کے لیے خوشخبریاں دے رکھی ہیں وہ ہمیں عطا کر دے اللہ پاک، آمین ثم آمین۔ تو سورۃ الفاتحہ، فاتحہ کا مطلب ہے کھولنے والی۔ کیا کھولنے والی؟ ہدایت کا راستہ کھولنے والی، روشنی کا راستہ دکھانے والی۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، کہ یہ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، کہ یعنی میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ اس صورت کا نصف حصہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی رحمت، ربوبیت اور عدل و بادشاہت کے بیان میں ہے، اور باقی نصف حصہ بندے کی طرف سے دعا و مناجات ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کو قرآن عظیم
ام الکتاب اور ام القرآن فرمایا ہے۔ یہ صورت سارے قرآن کا خلاصہ ہے۔ یہ بار بار دہرائی جانے والی صورت ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ چنانچہ سیدنا عبادہ بن صامت فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یعنی اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورۃ الفاتحہ تلاوت نہیں کی۔ اور اس میں جو من کا لفظ ہے ہر شخص کے لیے لازم ہوتا ہے، چاہے وہ امام ہو یا مقتدی، یا اکیلا نماز پڑھ رہا ہو یا جماعت کے ساتھ، سری نماز ہو یا جہری، فرض نماز ہو یا نفل، ہر نماز کے لیے سورۃ فاتحہ پڑھنا لازم ہے۔ ایک اور حدیث سے ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ اس حدیث کو مروی کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ جس نے نماز پڑھی اور اس میں ام القرآن نہیں پڑھی نہ اس کی نماز ناقص ہے، اور آپ نے یہ کلمہ 3 دفعہ فرمایا، اس کی نماز ناقص ہے، اس کی نماز ناقص ہے، اس کی نماز ناقص ہے۔ اور جب ابو ہریرہ سے پوچھا گیا کہ جب ہم امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت کیسے پڑھیں، تو ابو ہریرہ نے پھر سمجھایا کہ تم اس کو اپنی سورۃ الفاتحہ کو اپنے جی میں پڑھو، یعنی دل میں پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے نماز سورۃ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف تقسیم کر دیا ہے، آدھی میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے۔ جو کچھ وہ سوال کرے گا، میرا بندہ نماز میں کھڑا جب ہوتا ہے اور جب وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ پھر جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ پھر جب وہ بندہ اپنی توحید کا اظہار ایاک نعبد و ایاک نستعین سے کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کو وہ کچھ ملے گا جو وہ مانگ رہا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے نماز میں جب سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے، اس میں پوری خشوع کے ساتھ ہمیں اپنے رب کو اپنے سامنے حاضر سمجھتے ہوئے اس کی تلاوت کرنی چاہیے، تاکہ ہم اس کو احسان کے لیول پہ پڑھ سکیں۔ قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ النحل آیت نمبر 98 میں فرماتے ہیں، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو اللہ کی جناب میں شیطان رجیم سے پناہ مانگ لیا کرو۔ پھر دوسرا ادب ہے کہ قرآن پاک کو پڑھنے سے پہلے بسم اللہ، بلکہ ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ بسم اللہ پڑھنے سے بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ملتی ہے، اس کام میں اللہ کی برکت آ جاتی ہے، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہو جاتی ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ لیتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کی صفات کا واسطہ دے کر کام کی شروعات کی جاتی ہے تو اللہ پاک اس کام میں ضرور برکت ڈال دیتے ہیں۔ تعوذ سے ہم نے شروع کیا، وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن پاک جب بھی تم تلاوت کرو تو تعوذ پڑھ کے پھر قرآن کی طرف آیا کرو، تو اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن مل جاتی ہے۔ اور سب سے پہلے اور پھر بسم اللہ شروع کرنے سے یعنی انسان اپنی عاجزی انکساری کا اظہار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے لیے درخواست کرتا ہے۔ اللہ کی مدد سے کام خوبصورت ترین ہو جاتا ہے، اللہ کی خاص بلیسنگ شامل ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ تو ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی برکت لینے کے لیے ہمیں ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کرنا چاہیے، تاکہ اس کام میں اللہ تعالیٰ کی برکات حاصل ہو سکیں۔ اور بسم اللہ پڑھنے کا جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی نیت کو ایک اخلاص والی بنا لیتا ہے اور برے کاموں سے بچ جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بسم اللہ پڑھ کے انسان کوئی غلط کام کرنے کی طرف جائے۔ تو جب بسم اللہ کی عادت ڈالیں گے تو ہر کام ہمیں نیکی کی طرف ترغیب دلانے والا بن جائے گا۔ سورۃ الفاتحہ بہت امپورٹنٹ سورت ہے، گویا کہ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ تو دیکھتے ہیں کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے جو رب کائنات ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، یہ اس کا استعمال کسی اور کے لیے بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اور الحمدللہ کہنا یہ کلمہ شکر ہے۔ الحمد میں دراصل اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی تسبیح کے ساتھ حمد بیان کی جا رہی ہے۔ تو دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کسی انسان کی تعریف بھی کریں اور اس کا شکر بھی کریں۔ تعریف کبھی
شکر کے بغیر انسانوں کے لیے ہوتی ہے اور کبھی شکر ہوتا ہے وہ تعریف کے بغیر ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کلمہ ہمیں سکھایا ہے وہ ان دونوں نعمتوں سے بھرپور ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، یہ کلمہ شکر ہے کہ سب اللہ تیرا شکر ہے اور تیری تعریف ہے، تیری حمد ہے جو تو نے ہمیں عطا کیا۔ اس کی بڑی فضیلت آئی ہے حدیث میں، ایک حدیث میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کو افضل الذکر کہا گیا ہے اور الحمدللہ کو افضل الدعا کہا گیا ہے۔ اس کو سنن ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سنن نسائی کی روایت میں آتا ہے کہ الحمدللہ تملأ المیزان، یعنی الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ تو ایک اور حدیث میں صحیح حدیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان الحمدللہ کہتا ہے نا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کے اوپر، یعنی ہر کھانے اور پینے کے بعد جب اللہ تعالیٰ کا شکر اس طرح ادا کرتا ہے کہ الحمدللہ، تو گویا اس نے اس نعمت کی قیمت ادا کر دی۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑا اجر ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ہر نعمت کے ساتھ ہر حال میں، صحابہ کرام تو اپنے دکھوں اور پریشانیوں کے اوپر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، کیونکہ اس سے تقدیر کے اوپر جو انسان کا معاملہ ہے، ایمان ہے، وہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ جو قدر میں لکھا ہوا تھا نا خیر اور شر وہ مل کے رہنے والا تھا، تو اس پہ بھی اب واویلا کرنے کی بجائے پھر بھی انسان بولے کہ الحمدللہ علی کل حال، کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، جس ہر حال میں اللہ کا شکر ہے بس۔ پھر الرحمن الرحیم، یہ دونوں صیغے، یعنی الرحمن جو ہے فعلان کے وزن پہ اور رحیم بوزن فاعل کے ہے، دونوں مبالغے کے صیغے ہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت زیادہ رحمت پائی جاتی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والے اپنی ان دو صفات کے ساتھ ہمیں اپنا انٹروڈکشن کروا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اور رحمان میں جو رحمت ہے نا وہ رحیم کے مقابلے میں زیادہ پائی جاتی ہے، اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ الرحمن الدنیا والآخرہ، یعنی دنیا میں بھی اس کی رحمت عام ہے جس سے بلا تخصیص، یعنی کافر و مومن سب فائدہ اٹھا رہے ہیں، مگر آخرت میں صرف رحیم ہوگا وہ، اور وہ اس کی رحمت سے صرف مومنین ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن پاک میں سورۃ الاعراف میں فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، کہ وہ رحمت ان لوگوں کے لیے ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ سے میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرما دے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، آمین ثم آمین۔ پھر مالک یوم الدین، اللہ قیامت کے دن کا، روز جزا کے دن کا خود مالک ہوگا، اگرچہ کہ دنیا میں بھی مکافات عمل کا سلسلہ جو ہے کسی حد تک جاری رہتا ہے، تاہم اس کا مکمل ظہور جو ہے وہ آخرت میں ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر شخص اس کے اچھے اور برے اعمال کے مطابق مکمل جزا و سزا دینے والا ہے۔ اسی طرح دنیا میں بھی عارضی طور پر کئی لوگوں کے پاس بعض اوقات تحت الاسباب یعنی اختیارات دیے جاتے ہیں، لیکن آخرت میں سارے اختیارات صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قرآن پاک میں لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ پھر وہی جواب دے گا للہ الواحد القہار، کہ آج صرف اللہ واحد و قہار کی بادشاہی ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، یعنی اس دن کوئی ہستی کسی کے اختیار میں نہیں، اس دن کوئی ہستی کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھے گا کسی کے لیے، سارا معاملہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اور یہ ظالموں کی سزا کا دن ہوگا، یہ مظلوموں کے انصاف کا دن ہوگا، یہ ظالموں کو اللہ تعالیٰ مظلوموں کی داد رسی فرمائے گا اور ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچائے گا۔ یہ ہے مالک یوم الدین۔ پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا رب ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تیرے ہی سامنے دعا و مناجات کرتے ہیں۔ یہ توحید کی بہترین کیفیت ہے جو انسان اڈاپٹ کرتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے ذریعے انسان اپنے آپ کو توحید پرست بنا لیتا ہے۔ یہ ہے اصل توحید کی عبادت کرنا۔ دراصل کیا ہوتا ہے؟ انتہائی شدید محبت کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ رب کے سامنے کھڑے ہو جانا، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ اور عبادت میں 4 لفظ ضرور یاد رکھیں، ظاہر اور باطن اور اقوال اور اعمال۔ ظاہر بھی عبادت ہو رہی ہوتی ہے اور باطن میں بھی عبادت ہو رہی ہوتی ہے، قول میں بھی عبادت چھلک رہی ہوتی ہے اور عمل سے بھی عبادت ہو رہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو انسان یہاں پہ کیا کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے رب ہم صرف تجھی سے تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اور دعا مانگنا، دعا مخل عبادہ، اللہ کے نبی نے فرمایا دعا بہترین عبادت ہے۔ تو ہماری مناجات، ہمارا ذکر، ہماری مشکلوں کی پریشانیوں کا مداوع
اور ہمیں صحت تندرستی دینے والا، ہدایت دینے والا، سرخرو کرنے والا صرف اللہ کریم ہے، اور ہمیں بلا جھجک اللہ تعالیٰ سے یہ واسطہ دے کے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہ بہترین دعا ہے۔ امام ابن قیم کہتے ہیں کہ میں نے سوچا دوران قرآن تعلیم لیتے ہوئے کہ کون سی ایسی دعا ہوگی جس کو میں بہترین دعا سمجھ کے اپنا ورد بنا لوں۔ کہتے جب میں نے شروع کیا سورۃ الفاتحہ کو تو میرا دل ٹک گیا اس پہ کہ یہ سب سے بہترین دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اور واقعی یہ بہترین دعا ہے۔ دیکھیں جس کو ہدایت مل گئی اس کو کوئی نقصان ہی نہیں نا، وہ سرخرو ہو گیا آخرت کے لیے، وہ کامیاب ہو گیا آخرت کے لیے۔ اور ہدایت کا مطلب ہوتا ہے کہ یا رب ہمیں وہ اسٹیٹ منزل تک پہنچنا۔ ہماری منزل کیا ہے؟ جنت الفردوس، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا، تو ہمیں اسٹیٹ اس تک پہنچا دے، ہے نا، زگ زگ نہ ہم کہیں مارنے لگے، ہماری منزل آنکھوں کے سامنے کبھی اوجل نہ ہونے پائے۔ دوسرا، ہمیں خیر دکھا بھی راستہ وہ والا، پھر چلنے کی توفیق بھی تو دے، کیونکہ جب تک وہ توفیق نہیں دے گا ہم نہیں چل سکتے۔ پھر خیر خیریت سے ہمیں منزل تک پہنچا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پہلا حصہ صراط الذین انعمت علیہم، سورۃ النساء کی آیت میں آتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ یہ ہے انعام والے لوگ جن سے اللہ نے اپنی رضاعت، اپنی خوشنودی کا خوشخبری کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ یہاں پہ کون ہے؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ ان کا مقام کہاں ہونے والا ہے؟ نبیوں کے ساتھ، سچوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، اور صالحین کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ۔ تو اللہم اجعل فیہم، اللہم اجعل فیہم، اللہم اجعل فیہم، اللہ ہمیں بھی ان میں بنا دے۔ مگر ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے جن پہ تیرا غضب ہوا۔ کن پہ غضب ہوتا ہے؟ ان لوگوں پہ اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے جو سیکھنے کے بعد عمل نہیں کرتے، جو لرن کرنے کے بعد اس کو اپلائی نہیں کرتے، ان پہ اللہ کا غصہ ہے۔ والضالین، اور ناگمراہ ہونے والوں کا۔ سید علی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ اے علی یہ دعا مانگتے رہا کرو، اللہم اہدنی وسددنی، کہ اللہ مجھے ہدایت دے اور مجھے سیدھا رکھ۔ بہت چھوٹی سی دعا ہے، نوٹ کر لیں، اللہم اہدنی وسددنی۔ تو سیدنا علی کہتے ہیں میں نے اس دعا کو اپنے لیے معمول بنا لیا تھا۔ تو والضالین وہ لوگ ہیں جو لاسٹڈ لوگ ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اور نہ جاننے کی وہ کوشش کرنے کے لیے اپنے آپ کو لگا رہے ہیں۔ تو اللہ ان دونوں گروپوں سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھنا، آمین۔ اور جس کی آمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی، ان کی دعائیں قبول ہو گئی۔ تو دعا مانگنے کا سلیقہ بھی سکھا دیا نا۔ سورۃ الفاتحہ تعریفی کلمات سے شروع ہو کے اپنے مدعے پہ آتی ہے، تو ہمیں دعا بھی ایسے ہی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کے بعد درود، اور درود کے بعد پھر ہم اپنا جو بھی بیان کریں، ہمیں دعائیں مانگنے کا اس سلیقہ سکھایا گیا ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو ایسے دعا کرتے ہوئے سنا جنہوں نے جلدی سے اپنے مدعے پہ بات کی کہ اللہ مجھے یہ چاہیے، یا مجھے اللہ کے نبی نے کہا کہ تم نے جلدی کی، ہے نا، چاہیے تھا کہ تم اللہ کی تعریف پہلے بیان کرتے، پھر اللہ کے اوپر نبی میرے پہ درود بھیجتے اور پھر دعا مانگتے۔ یہ طریقہ ہے قبولیت کا۔ جیسے ہم گفٹ کو پیک کرتے ہیں نا ریپر میں، اس طرح یہ بھی ایک ریپنگ ہے، اور جب اس ریپنگ کو کنکلوڈ کریں، کلوز کریں، تو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہوئے ہمیں اپنی بات کو ختم کریں، تو اس طرح دعائیں قبول ہونے میں کوئی بھی شک نہیں رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ اور یاد رکھنا چاہیے دعائیں جو ہیں نا وہ مانگتے رہنا چاہیے، اور سب سے بڑی دعا جو ہمیں ہدایت والی دعا ہے نا وہ سب مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود حدیث قدسی ہے فرماتے ہیں کہ میں باقی بہت ساری نعمتیں انسانوں کو بن مانگے میں دے رہا ہوں، مگر ایک دو چیزیں بن مانگے نہیں دوں گا، ایک اپنی محبت
اور دوسری ہدایت. تو اس کی محبت کو پانے کے لیے بھی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا کرے اور ہر اس کام کی محبت عطا کرے جس سے وہ راضی ہوتا ہے. اللہم ارزقنا حبک و حب من یحبک و حب عمل یقربنی الی حبک. اور اسی طرح ہدایت کے لیے بھی دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ یا رب اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما. اللہ تعالیٰ ان دو چیزوں کو مانگنے والوں کو یہ دونوں چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور عطا کریں گے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے دینے والوں میں سے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول کرے. آمین ثم آمین. اور جس کی آمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، فرشتوں کی آمین سے مل کے ان کی دعائیں قبول ہو گئیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.